لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل ذكره ونعته راحة للعاشقين والطالبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قل إن قال للرحمن ولد فأنا أول العابدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محترم مکرم قابل تکریم و تعظیم مشائخ اعظام و علماء کرام، آج کی یہ کانفرنس بسلسلہ عظمت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا انعقاد پذیر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت سے ایک بہت بڑا قانون نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد، اے محبوب کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اللہ کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں محمد اس اولاد کی عبادت کرتا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے جو قانون مستخرج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس حکم میں باپ ہوتا ہے اسی حکم میں اولاد ہوتی ہے۔ آپ بالکل آہستہ سبحان اللہ کہیں، آپ نے میری بات کو بغور سننا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کلیہ دیا، قانون دیا کہ جس حکم میں باپ ہوتا ہے اس حکم میں اولاد ہوتی ہے، اور اولاد بنص قرآنی اپنے باپ کا جز ہے۔ اسی سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے نظریے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کے نظریے کی رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے جز بنا دیے، یعنی اگر میری بیٹیاں بھی ہوتی تو میں خدا کی وہ جز ہوتی۔ قرآن مجید کی دونوں آیات کو سامنے رکھ کر جو کلیہ قانون برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہے، اور پہلی آیت اس سے جو قانون نکلا وہ یہ ہے کہ جس حق میں باپ ہے اسی حق میں اولاد ہے۔ اسی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی کانفرنس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس حکم میں مصطفیٰ ہے اسی حکم میں سیدہ نساء ہے۔ آپ یہ کسی اور کو چکما دیں، ہم آپ کے چکما کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو دغا بازی، فراڈ، بہتان گرانی سے کام لیا، آج صاحب شعور اس سے آگاہ ہے، اور آپ جو کلا بازیاں کھا رہے ہیں اس کا انجام آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب سیدہ اپنے بابا کا جز ہے، جس حکم میں مصطفیٰ ہے اسی حکم میں سیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹکڑا ہونا، جگر گوشہ ہونا، عصا ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو یوں واضح کرتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ اگر قرآن مجید سے خدا نخواستہ ایک برق الگ ہو کے زمین پہ گرے تو پوچھئے مفتیان شرع متین سے کہ اس برق پر قرآن کا حکم لاگو ہوگا یا نعوذ باللہ اخبار کا حکم لاگو ہوگا؟ قرآن کا۔ کیا اس گرنے والے برق پر اخبار کا نفاذے کا حکم جاری ہوگا؟ نہیں، اس پہ وہی حکم جاری ہوگا جس کا وہ حصہ ہے، اس پہ وہی حکم جاری ہوگا جس کا وہ حصہ ہے۔ تو قرآن کے برق کو جو اٹھائے، چومے، آنکھوں سے لگائے، اس پہ آپ فتویٰ کیا دیں گے؟ اس نے قرآن کی عزت کی ہے، اس نے قرآن کی تعظیم کی ہے، اور جو شخص اس ٹکڑے کی توہین کرے اشارتاً کنایتاً، اس نے حقیقت میں اس اصل کی گستاخی کی ہے جس کا وہ ٹکڑا ہے۔ قرآن سے گرنے والا برق، اس کی گستاخی حقیقت میں قرآن کی گستاخی ہے، اس کی عزت حقیقت میں قرآن کی عزت ہے۔ اور چوتھے سال میں آپ نے درس نظامی میں بھی اصول الفقہ کی مشہور اور معروف کتاب اصول الشاشی میں قانون تو فقہ حنفی کا پڑھا ہی ہوگا کہ جز المرء فی معنی نفسہ، آدمی کا جز اس آدمی کے حکم میں ہوتا ہے جس کا وہ جز ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ سیدہ کائنات الگ تھلگ نہیں ہے؟ ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کے حقوق بقیہ تمام لوگوں سے الگ ہے، اور ان کی وجہ سے سادات کے حقوق پہ ساری دنیا سے الگ ہے، ان کی وجہ سے۔ تو ان کی جس نے عزت کی اور اسی وجہ سے ان کو ٹکڑا کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا، میرا جگر پارا، میرا حصہ ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ سیدہ زہرا اور مصطفیٰ کے درمیان جو اتصال ہے، اس اتصال سے جو فیضان محمدی سیدہ کے پاس منتقل ہوتا ہے، آپ تو ویسے اتنی باریکی سے آئی بے خبر ہے، اور آپ تو کسی کام کے نہیں رہے۔ آپ کو سب سے بڑا دعویٰ صحابہ کرام کی عزت کا ہے، اہل بیت سے تو ویسے ہی آپ کا ہاتھ کھچا ہوا ہے۔ اہل بیت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو جناب ابو طالب کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اور جو محبت اہل بیت کے نام پہ سیمینار کروانے والے اور اندر کیا دیتے ہیں، بغض اہل بیت، اندر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے حضرت ابو طالب کے کفر پر، اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی توہین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام حسن کی سیادت کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ امام حسن کی سیادت اجماع سے، جمہور سے اور ووٹوں سے نہیں منعقد ہوئی، امام حسن کی سیادت مصطفیٰ کی زبان سے ثابت ہے۔ مانو یا نہ مانو، امام حسن کی سیادت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم ہو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے یزید کا تحفظ کرنے والے۔ یہ کل کی بات ہے، نہیں ہوا، پھر آئیں بائیں شائیں کہہ کے جان چھڑائی انہوں نے۔ یہ سارا سلسلہ ہے، اس سب کو ترتیب دے کر آپ نتیجہ نکالے کہ پاکستان میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ نہ صحابہ کے بنے نہ اہل بیت کے بنے، میں ثابت کروں گا۔ صحابہ کی عزت کا پاس آپ کو ہوتا، صحابہ کا جن کے متعلق حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، طریقہ وہ ہے جس پہ میں مصطفیٰ ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ آپ قسم اٹھا کے مجھے بتائیے کہ جب باغ فتح کا معاملہ پیش ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چل کر دروازہ سیدہ کے پاس گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ بولے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ اگر گئے تھے
تو تمہیں تو صدیق اکبر کا بھی لحاظ نہیں ہے. اگر ان کی اتباع کا، پیروی کا اور عزت کا خیال ہوتا، انہوں نے تو محسوس نہیں کیا کہ میں صدیق اکبر کو چل کے کیوں جاؤں. اگر تم میں وہ چیز ہوتی، عزت ہوتا، انکسار ہوتا، تکبر، نخوت اور کبر سے پاک ہوتی تمہاری طبیعت، تو صدیق اکبر کے عمل پہ چل کے سیدہ زہرا بطول کے دروازے پہ آ جاتا اور معذرت کر لیتا. اور ویسے تمسک کے اہل بیت تو ویسے ہی نصیب نہیں. اس کو تمسک کے اہل بیت کیا نصیب ہوگا کہ جو کہے کہ جی محفوظ بھی ہیں اور دعویٰ محفوظ ہونے کا اور دلائل غیر محفوظ ہونے کا. جو بات سمجھے ہیں وہ دلائل جو ہیں عقیدہ محفوظ ہونے کا ہے، اور دلائل کس کے دیے جاتے ہیں؟ غیر محفوظ ہونے کے. اور یہ محفوظ تمہارے ڈائلاگ نے نہیں کیا یا تمہاری پاسداری نے نہیں کیا. ہم تو پہلے اس پاسدار کے مرہون منت ہیں کہ آج بھی جن کی ہستی کو دیکھ کے عشق مصطفیٰ کے سلیقے ملتے ہیں، جس نے سب سے پہلے ناموس رسول پہ پہنا دیا، رات کو جاگے دن کو جاگے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو عزت مصطفیٰ پہ قربان کیا. اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. جو تمہیں اچھے نہیں لگتے، تمہیں اچھے نہیں لگتے ہیں. اس لیے معاملہ تو یہ تھا، تمسک اہل بیت تو ویسے ہی ہاتھوں سے گئی. کیوں کہ جن کے ساتھ تمسک کا حکم تھا، کیا حدیث ثقلین نہیں پڑھی گئی؟ کیا حدیث ثقلین کو کچی حدیث ہے؟ کیا متواتر حدیث نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے اس کو نقل نہیں کیا؟ کیا اس میں وصیت حضور نے نہیں فرمائی کہ ما ان تمسکتم اہل بیتی لن تضلوا بعدی ابدا؟ اگر اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تم نے تو اس وصیت کا بھی خیال نہیں رکھا. جن کے ساتھ تمسک کا حکم ہے ان میں خطائیں نکالتے ہیں. آپ اندازہ کریں، جن کی مودت کا حکم ہے ان کی خطائیں نکالتے ہیں، جن کے تمسک کا حکم ہے ان کی خطائیں نکالتے ہیں. تو نہ یہ صحابہ کے ہیں نہ اہل بیت کے ہیں. اس لیے حضرات مختصر کروں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم میں، اور جتنے بھی اعلامیے جاری ہوئے ان اعلامیوں میں فرق ہے. کچھ لوگوں نے تو برات کا اعلان کیا اور بریلی شریف سے بھی اعلامیہ جاری ہوا، اور بقیہ جتنے مراکز ہیں انہوں نے بھی کیا. اور ان اعلامیوں میں وہ اشخاص بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے کہا مولوی صاحب آپ حق پر ہیں لیکن آپ رجوع کر لیں. نہیں، آپ بات نہیں سمجھے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا مولوی صاحب آپ حق پر ہیں لیکن ہم آپ کو رجوع کہنے کو کہتے ہیں. آج کی کانفرنس میں ایسا نظریے رکھنے والا کوئی بندہ شامل نہیں جو تمہیں حق پہ بھی سمجھے اور یہ کہے کہ رجوع کرو. تم حق پر نہیں ہو، واضح بات ہے، تم حق پر نہیں ہو. ہم تمہیں توبہ اور رجوع کی دعوت دیتے ہیں. اس لیے پاکستان میں وہ لوگ جو کہنے والے ہیں نا جی آپ حق پر ہیں اور آپ رجوع کر لیں، ان سے پہلے آپ کلپ دیکھیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کی غلط تشریح کر دی اور انہوں نے بھی توہین کی، سفید داڑھی رکھ کے توہین کی کہ سیدہ پاک اپنے آپ پہ غصے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق پہ بھی سمجھتے اور رجوع کی بھی دعوت دیتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور یہ امکان اصطلاحات کی بات نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی. اور ریفرنس دوں، ایک فہرست ہے میرے پاس بہت لمبی اور طویل، لیکن اتنا عرض کروں گا تم تو تطہیر کو ہی نہیں سمجھے کہ اہل بیت کی تطہیر کا تقاضا کیا ہے. اہل بیت کی تطہیر کا تقاضا کیا ہے؟ تم نے تو تطہیر عام معنوں میں سمجھی ہے، یہ جو تطہیر ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، ان کا محافظ خدا ہے کہ جس نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ان کا تو محافظ اللہ ہوا، اس کا ارادہ ہوا
اور جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہو، جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ تمہارے ارادے کی طرح نہیں ہے، پہلے کچھ بعد میں کچھ، جی پہلے خطا، پہلے مطلق خطا، اس کے بعد اجتہادی خطا، اس کے بعد اجتہادی خطا کا بھی انکار، اور اس کے بعد جو اس سے پہلے نعرہ لگا تھا اس نعرے کی تکلیف کرتے ہوئے بے خطا کا نعرہ. ٹھیک ہے، لگتا ہے تم نے بدلہ لیا ہے، لگتا ہے تم نے بدلہ لیا ہے، لیکن اس ہستی کے متعلق سوئے ادب، ہلکے الفاظ، خفت پر مبنی الفاظ اس ہستی کے متعلق کہ جس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدہ کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں بھی کچھ مبالغہ کرتے ہیں. مبالغہ کیا ہے جی؟ کہ یہ عزت بڑھا دیتے ہیں، اس سے فضیلت زیادہ ثابت ہوتی ہے مصطفیٰ سے. یہ فکریں تمہیں دامنگیر ہے. مجھے اس بات کا جواب دو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، ابن حجر مکی اور ان کے علاوہ محدثین حدیث کو نقل فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ندائے غیبی آئے گی کہ غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تبر فاطمہ بنت محمد. یہ کن کو حکم ہوگا؟ اہل بیت کو، جس میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، الیاس بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، مومنین اور مسلمین بھی ہیں. جب سارے اہل بیت کو اللہ حکم دے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو اور سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ قیامت میں منظر کیا ہوگا؟ اور جس ڈٹائی سے آپ کام لے رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آنکھیں تو بند کر لیں لیکن سر نہ جھکائیں، جو ہے کچھ نہیں. قیامت کے دن آپ کی جو عادت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا میں نہیں ان کی عظمت کو مان رہا، وہ قیامت کے دن کب سر جھکائے گا؟ سر یہاں جھکاؤ تو بات بنے گی. در سیدہ پہ سر جھکا لو، اعلانیہ توبہ کرو. حنفی کہلاتے ہو، ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ اگر میرے مرنے سے پہلے اگر میری رائے قرآن کے مخالف ہو تو میری رائے کو چھوڑ دو، قرآن کو مانو. پتہ نہیں کس قسم کے تم منفی ہو. نہ تو امام اعظم کا کوئی خیال ہے، نہ صحابہ کا کوئی خیال ہے. ابو بکر تو کہے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولا علی تشریف لائے، اور مولا علی تو وہ ہیں کہ جن کی محبت اور بغض منافقت کی علامت قرار دی گئی ہے. بے شک بے شک. اور سرکار تشریف لائے، دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. سنن بیہقی کی روایت، حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے سیدہ سے اجازت لے دے. کہا ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کی کہ علی جا کے سیدہ کو کہیں کہ اگر آپ نے اندر آنے کی اجازت نہ دی تو یہ بوڑھا اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کڑی دھوپ میں یہ بوڑھا اسی دروازے پہ مر جائے گا اگر آپ نے اجازت نہ دی. تو غضب ناکی تو ہو چکی ہے، پھر اجازت نہ دیتے نا. اجازت ملی، اجازت ملی، دروازہ ان پہ کھلا، دروازہ کھلا اور سیدہ کی اجازت سے کھلا. بات تفصیل سے نہیں، کچھ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، ضرور کروں گا. اور ان کی طرح میں گاتے بات کا لفظ نہیں چھپاؤں گا. یہ تو بالکل پی گئے نا اس لفظ کو ہی کہ پتہ نہیں خطرہ تھا کہ ہم پھنس جائیں گے. لیکن گاتے بات کا لفظ بخاری کا لفظ ہے. ایک نے تو بالکل ہی کہا جی وہ اپنے آپ پہ غصے ہوئی ہیں. اتنے بڑے مفتی صاحب سفید داڑھی ہوتی اور اتنا وہ غلط تعبیر اس کی کر رہے ہیں کہ وہ صحیح بخاری میں تو مغزوب کو نامنگیٹ کیا گیا ہے، جب تائید کر دی گیا ہے نامنگیٹ کر دیا گیا. آپ کون ہوتے ہیں کہ سیدہ کو یہ الزام دینے والے کہ سیدہ اپنے اوپر غصے ہوئی؟ بخاری میں تو ہے غالباً فاطمہ تو علی ابی بکر، وہ حضرت ابو بکر پہ غصے ہوئی. جب نامنگیٹ ہیں جو غصہ جن پہ ہوئے ہیں تو آپ اس کو بات کو چھپا رہے ہیں اپنے آپ پہ غصے ہوئے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں شرح مشکات میں کہ اگر حضرت فاطمہ حدیث سننے سے پہلے غضبناک ہوتی تو نتیجہ اور تھا، اور آپ کیونکہ حدیث سننے کے بعد غضبناک ہوئی
جی پہلے اگر غضبناک ہوتی تو نتیجہ اور تھا، لیکن حضرت فاطمہ حدیث سننے کے بعد غضبناک ہوئی۔ شیخ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صرف باغ فتح کا نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کا بھی تھا کہ اگر حدیث رسول سجدہ کے نزدیک صحیح ہوتی تو سجدہ کبھی غضبناک اگر تمہیں حدیث رسول کا اتنا پاس ہے تو بتا بنت رسول کو کتنا پاس ہوگا۔ شاہ فرماتے ہیں، شیخ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کسی کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف باغ فتح کا اختلاف نہیں، حدیث کا بھی اختلاف ہے، جیسا کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے نزدیک حدیث مستند ہے، دوسرے کے نزدیک مستند نہیں ہے، یہ بھی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ یہ ساری باتیں چھپانے پہ ہم صحابہ کرام، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تعظیم صحابہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تعظیم صحابہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتی، لیکن محبت اہل بیت کو لین کے نکال لیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، رینا رینا جسم ہو سکتا ہے، لیکن ہماری سوچ سے، خمیز سے، زمین سے، عقیدے سے، ایمان سے محبت اہل بیت نہیں نکالی جا سکتی۔ اس لیے حضرات جو اپنے استادوں کا نہیں ہے وہ کسی کی کیا عزت کرے گا، جو اپنے استادوں کا نہیں ہے، جو اپنے پیر خانے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں سمجھانے والے، لیکن ٹکائی ایسی کے مان ہی نہیں رہے۔ یہ بابا آپ کی مرضی ہے، نقصان کریں گے تو آپ اپنے کریں گے، لیکن پاکستان اور ہندوستان سے جتنے بھی آستانے، میں مختصر کروں، سیدہ کائنات کے ساتھ سادات کی عزت کو بھی اچھالا گیا اور ان کے ساتھ پیران اعظام کی عزت پر بھی حملہ کیا گیا۔ آج اس کانفرنس میں جو آپ نے الفاظ بولے سیدہ کائنات کے متعلق، سادات کے خلاف، حضرت ابو طالب کے خلاف اور تمام پیران اعظام کے خلاف جو آپ نے دس بولے، اس کانفرنس میں ہم سختی کے ساتھ اس کا رد بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور آج اس کانفرنس میں جتنے بھی سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ربانی جی نے شرکت کی، اس کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے اس غلیظ نظریے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ایسی خواہش کوئی کے قائل ہے، اور نہ اہل بیت کے متعلق کسی خواہش کوئی کے قائل ہے۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا کہ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات کے ساتھ ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، آپ نے یہ بات کر کے سوچا کہ جو محبین اہل بیت ہیں ان کے اور سیدہ کے درمیان خلا پیدا ہو جائے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایسی آپ کی یہ رائے، غلط رائے پہ مبنی بات، اس سے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے آپ کے دسترخوان پہ آج تک کھایا ہی نہیں۔ ہم نے جب بھی کھایا ہے اہل بیت کے دسترخوان سے کھایا ہے، ہم اہل بیت کے دسترخوان کے خوش حقین ہیں، ہم سادات کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہیں کہ جو جالس ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے حضرات آپ سب تشریف رہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور مولوی اشرف درانی صاحب اور ان کے ہم نوا اور ان کے حواریین اور ان کے حمایتی اور ان کے حامی، ان سے ہم مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں اور نعرے کے ساتھ کرتے ہیں، نعرہ حیدری، حیدری، حیدریت، حیدریت، یزیدیت۔ اللہ